بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فجر کی نماز کا وقت اور پڑھنے کا طریقہ۔ آج کے بلاگ میں ہم بات کریں گے فجر کی نماز کے بارے میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، جس وجہ سے ہم اپنی اولادوں کو بھی نماز کے بارے میں بتا نہیں پاتے۔ آج کا بلاگ فجر کی نماز کے اوپر ہے کہ فجر کی نماز کیا ہوتی ہے، اس میں کتنی رکعت ہوتی ہیں۔ آئیے جانیے اور ہم اس نماز کو کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ چلیے بلاگ کو شروع کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی نماز ہے اسے فجر کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ نماز بہت افضل نماز ہے۔ اگر آپ اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کا پورا دن اچھے سے نکلتا ہے اور آپ پورے دن کافی ساری بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت۔ اس نماز کا وقت سورج کی پہلی کرن کے نکلنے سے کچھ دیر پہلے رہتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے یہاں 6 بجے سورج کی پہلی روشنی نکل جاتی ہے تو آپ فجر کی نماز اس سے پہلے پڑھ لیں۔ سورج کی روشنی نکلتے ہی اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ابھی گرمیوں کے موسم میں فجر کی نماز کے لیے اذان 4:30 پر ہوتی ہے اور 5 بجے سے پہلے نماز پڑھ لی جاتی ہے، کیونکہ صبح قریب 6 بجے تک سورج کی روشنی نکل جاتی ہے اور اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ کوشش کریے کہ جب اذان ہو تو جلدی سے وضو کر کے نماز ادا کر لیں، نہیں تو آپ کی نماز چھوٹ جائے گی اور آپ کو پھر قضا پڑھنی پڑے گی۔ سردیوں کے موسم میں پھر اس نماز کا وقت بدل جاتا ہے۔ پھر بھی آپ کو فجر کی نماز کا وقت جاننا ہو تو آپ آس پاس کی مسجد میں جا کر اس نماز کے وقت کا پتہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ کئی علاقوں میں ہم اذان کی آواز سے نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر آس پاس مسجد نہیں ہے تو ہم اذان نہیں سن پاتے اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ نہیں پاتے۔ بہتر ہے اگر آپ کے آس پاس مسجد نہیں ہے تو آپ وقت پتہ کر کے موبائل میں الارم لگا رکھیں اور صحیح وقت پر نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ آئیے جانیے۔ فجر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں۔ پہلی 2 رکعت سنت ہوتی ہیں اور آخر 2 رکعت فرض ہوتے ہیں۔ ان دونوں رکعت کو پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لہٰذا آپ اس نماز کو پڑھنے میں سستی نہ کریں۔ فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آئیے جانیے فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ اگر آپ صحبت یا ہم بستری کی حالت میں ناپاک ہو گئے ہیں تو آپ پہلے غسل کر لیں۔ غسل کا طریقہ جاننے کے لیے کلک کریں۔ غسل یا وضو کر کے کسی پاک جگہ چادر یا جانماز بچھا کر کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور نیت کریں 2 رکعت نماز سنت کی، جو اس طرح ہیں۔ دو رکعت نماز سنت کی نیت۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت فجر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے
اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں اور سورہ ثنا پڑھیں، جو اس طرح ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور جو آپ کو یاد ہو۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور پھر سے الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھیں جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع میں سے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بل پر 5 انگلیاں سمیت بیٹھیں۔ الٹا پیر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد اللہ الفاظ آتے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیم کا 1 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دعائے مسورہ پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف پھر الٹے ہاتھ کی طرف سلام پھیر کر نماز کو پوری کریں۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز سنت ہو گئی۔ 2 رکعت نماز فرض کی نیت: جیسے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی اسی طرح آپ کو فرض نماز بھی پڑھنی ہے، بس اس میں نیت میں معمولی سے بدلاؤ ہیں جو اس طرح ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے بول سکتے ہیں، گھر پر پڑھ رہے ہیں تو یہ لائن بولنے کی ضرورت نہیں۔ وقت فجر کا: منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ پھر جو
آیتیں اور سوریں اور طریقہ ہم نے سنت نماز میں پڑھنے کے لیے بتایا ہے وہی طریقہ اپنائیں، اس طرح آپ کی فرض نماز بھی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ بلاگ پڑھنے کے بعد آپ کو فجر کی نماز کو پڑھنے سے جڑی مشکلات نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ظہر کی نماز کا وقت اور پڑھنے کا طریقہ۔ آج ہم ظہر کی نماز پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر ظہر کی نماز کیا ہوتی ہے، اس کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے، اس نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ہمیں جو 5 وقت نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، وہ سبھی نمازیں ہمیں پابندی سے پڑھنا ہے، اسے بے وجہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ہم بے وجہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا جو بہت بھیانک ہوگا۔ بے نمازی لوگوں پر جو اللہ کا جو عذاب نازل ہوتا ہے۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں ظہر کی نماز کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آخر ظہر کی نماز کیا ہوتی ہے۔ اسلام میں جو 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں، ان 5 نمازوں میں سے جو دوسری نماز ہوتی ہے وہ ظہر کی نماز کہلاتی ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص پابندی سے ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ کبھی پریشان نہیں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، آئیے جانیے۔ ویسے تو ہم سبھی ظہر کی نماز کا وقت جانتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو کہ شروعات میں نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، انہیں نماز اور اس کے وقت کا پتہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ظہر کی نماز کا وقت زوال کے وقت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ زوال کے وقت گزر جانے کے بعد ہی ظہر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ زوال کے وقت کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ زوال کا وقت یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر رہتا ہے، یہ وقت دن میں قریب 11:30 سے لے کر 12:30 تک رہتا ہے۔ ظہر کی نماز وقت 1 بجے سے لے کر عصر کی نماز کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے۔ ویسے تو الگ الگ شہروں کی مسجدوں میں ظہر کی نماز کا وقت تھوڑا الگ رہتا ہے، کہیں 1 بجے تک اذان ہوتی ہے تو کہیں 2 بجے۔ اذان ہونے کے 15 منٹ بعد امام ظہر کی نماز پڑھواتے ہیں۔ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہوں جہاں نہ مسجد ہے نہ کہیں اذان کی آواز آ رہی ہے، تو آپ پہلے تو موبائل یا گھڑی میں وقت دیکھ لیں۔ اگر 1 بجے سے لے کر 4 بجے کے بیچ وقت ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 4 بجے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، جو اس طرح ہیں: 4 رکعت نماز سنت، 4 رکعت نماز فرض، 2 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز نفل۔ مطلب پہلے 4 سنت پڑھی جائیں گی، پھر 4 فرض
اس کے بعد 2 سنت اور آخر میں 2 نفل نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ دن کی 5 نماز کے پڑھنے کا طریقہ لگ بھگ ایک ہی جیسا ہے، سب میں بس نیت اور رکعت کا فرق ہوتا ہے، باقی سب کچھ طریقہ بالکل ایک ہی جیسا ہے۔ آپ نے ہمارے پچھلے بلاگ میں فجر اور عصر مغرب کی نماز کو پڑھنے کا جو طریقہ پڑھا ہوگا، جو طریقہ اس میں دیا گیا ہے وہ طریقہ ظہر کی نماز میں بھی اپنانا ہے۔ ہم آپ کو ظہر کی 4 سنت نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتاتے ہیں، وہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو باقی کی نماز بھی آپ آسانی سے سیکھ لیں گے۔ 4 رکعت نماز سنت کا طریقہ۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کریں، جو اس طرح ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ ثنا پڑھنا ہے، جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق، یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں، اور پھر سے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے پیر کے پنجے کے بل پر بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بل پر 5 انگلیاں سمیت بیٹھیں۔ الٹا پیر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔
अत्तहियात पढ़ने के दौरान आपको अशहदु अल्लाह अल्फाज आते ही शहादत की उंगली को उठाना है। फिर आप अल्लाह अकबर बोलते हुए तीसरी रकात के लिए फिर से खड़े हो जाएं। जैसे आपने ये 2 रकात पढ़ी उसी तरह आपको 4 सुन्नत की आखिरी 2 रकात पढ़नी है। बस आखिर की 2 रकात में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम एक बार और दुआए मसूरा एक बार पढ़ना है। उसके बाद सलाम फेरना है। इस तरह आपकी 4 रकात नमाज सुन्नत हो जाएंगी। 4 रकात नमाज फ़र्ज का तरीका। जैसे आपने सुन्नत नमाज पढ़ी बस वैसे ही आपको फ़र्ज नमाज पढ़ना है। क्योंकि दोनों में 4 रकात ही हैं, बस 4 फ़र्ज नमाज में थोड़े से बदलाव हैं जो इस तरह हैं। पहला कि इसमें आपको नियत में 4 सुन्नत की जगह 4 फ़र्ज बोलना है। दूसरा, अगर आप मस्जिद में यह नमाज पढ़ रहे हैं तो नियत में पीछे इस इमाम के बोल सकते हैं, क्योंकि मस्जिद में फ़र्ज नमाज इमाम के पीछे होती है। इमाम ही फ़र्ज नमाज को पढ़वाते हैं। तीसरा, जब आप पहली 2 रकात फ़र्ज पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे उसमें आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सीधे रुकू में चले जाना है। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह जैसे कुल वल्लाहु या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नहीं पढ़ना है। आपको सीधे रुकू में जाना है और जो बाकी का तरीका है वही इस नमाज में भी करना है। बस ऐसे आपकी 4 फ़र्ज नमाज भी हो जाएंगी। 2 रकात नमाज सुन्नत का तरीका। जैसे आपने सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी उसी तरह अब 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़नी है। बस इसमें ये फ़र्क है कि पहले आपने 4 सुन्नत पढ़ी, अब सिर्फ 2 सुन्नत पढ़नी है। इसके लिए आपको नियत में 2 रकात नमाज सुन्नत बोलना है और 4 की जगह 2 रकात ही पढ़नी है। यानी दूसरी रकात में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मसूरा पढ़कर सलाम फेरना है। 2 रकात नमाज नफल का तरीका। जैसे आपने 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी बस ऐसे ही 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। बस नियत में आपको 2 रकात नमाज नफल बोलना है। इसी तरह आपकी नफल नमाज भी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ज़ोहर की नमाज को पढ़ने का पूरा तरीका मालूम चल गया होगा। हम सबको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए। आप हमारे दीन इस्लामिक चैनल दीनी तालीम पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। अगर इसमें कोई कोताही गलती हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। असर की नमाज का वक्त, इसकी नियत और पढ़ने का तरीका। असर की नमाज 5 वक्त की नमाज़ों में से तीसरी नमाज होती है जो कि ज़ोहर की नमाज के बाद होती है। असर की नमाज के पहले ज़ोहर और उसके बाद मगरिब की नमाज होती है। हदीसों में असर की नमाज की बहुत फजीलत बताई गई है क्योंकि ये नमाज उस वक्त होती है जब लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं या बाज़ारों में कुछ ख़रीदारी करने के लिए निकलते हैं। ऐसे वक्त में जब बंदा इस नमाज को अदा करता है तो अल्लाह ऐसे बंदों को अपने बहुत करीब रखता है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स असर की नमाज को बेवजह छोड़ देता है वह शख्स बहुत बड़ा गुनहगार बन जाता है।
ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ خیر، ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی نماز کو پڑھنا نہ بھولیں۔ عصر کی نماز کا وقت۔ منٹ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وقت سردی اور گرمی میں الگ الگ رہتا ہے۔ جیسے ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے تو عصر کی نماز کا وقت شام 5 بجے سے سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ سردی میں یہی وقت تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے، یعنی سردی میں یہ وقت 4 بجے سے لے کر سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ آپ کوشش کریے کہ سورج جیسے ہی ڈوبنے والا ہو اس کے 20 منٹ پہلے تک عصر کی نماز ادا کر لیں، نہیں تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی اور آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ سورج جیسے ہی ڈوبنا شروع کرتا ہے اس وقت مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ اوپر بتائے وقت کے مطابق عصر کی نماز ادا کر لیں۔ عصر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ آئیے جانیے۔ عصر کی نماز میں کل 8 رکعت ہوتی ہیں، جو اس طرح ہیں: 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض۔ پہلے 4 سنت نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد 4 فرض نماز پڑھی جائے گی۔ اذان ہونے کے قریب 15 منٹ کے بعد مسجد میں فرض نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مسجد میں یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اذان کے 15 منٹ کے اندر سنت نماز ادا کر لیں، کیونکہ اس کے بعد مسجد کے امام صاحب آپ کو 4 فرض نماز پڑھائیں گے۔ اگر آپ گھر پر پڑھ رہے ہیں تو پہلے 4 سنت اور بعد میں 4 فرض نماز پڑھیں۔ عصر کی نماز کی نیت۔ ہر نماز کی نیت کافی حد تک ایک جیسی ہی ہوتی ہے، بس اس میں وقت اور رکعت بدل جاتی ہے۔ پھر بھی آپ کو نیت کا طریقہ بتا دیتے ہیں، جو اس طرح ہے: رکعت نماز سنت کی نیت۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت عصر کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ پہلے اس طرح سے 4 سنت نماز کی نیت کر لیں۔ 4 رکعت نماز فرض کی نیت۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے بول سکتے ہیں۔ گھر پر پڑھ رہے ہیں تو یہ لائن بولنے کی ضرورت نہیں۔ وقت عصر کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ پہلے اس طرح سے 4 فرض نماز کی نیت کر لیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہر نماز کی نیت کافی حد تک ایک جیسی رہتی ہے، ویسے ہی نیت کے بعد جو سورہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی لگ بھگ ایک جیسا ہوتا ہے، بس کوئی نماز چھوٹی ہے تو کوئی بڑی۔ جیسے عصر میں 4 رکعت سنت یا فرض پڑھنی ہوتی ہیں تو فرض نماز
में 2 रकात सुन्नत या फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं। बाकी हर नमाज में जो सूरह और आयत पढ़नी होती है वही आपको हर नमाज में पढ़नी होती है। नियत के बारे में हमने ऊपर आपको बता ही दिया है। चलिए उसके बाद क्या पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं। 4 रकात नमाज सुन्नत का तरीका। जैसे ही आप नियत के बाद दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांधेंगे, उसके बाद आपको सूरह सना पढ़ना है जो है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इसके बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक सूरह पढ़ें, जैसे कुल हुवल्लाह या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कोई और सूरह जो आपको याद हो वो पढ़ें। सूरह पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुब्हाना रब्बियल अज़ीम पढ़ें। इस वक्त आपको अपनी नज़र अपने पैर के अंगूठे पर रखनी है। इसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं और रब्बना वलकल हम्द कहते हुए उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में जाएं। सजदे में इस तरह जाएं कि आपका सीधा घुटना पहले ज़मीन पर लगे। फिर सजदे में 3 मरतबा सुब्हाना रब्बियल आला पढ़ें। 3 बार सुब्हाना रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठें और वापस सजदे में जाएं। वापस 3 मरतबा सुब्हाना रब्बियल आला पढ़ें। आप फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं और हाथ बांध लें और फिर से सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ें और उसके बाद कोई दूसरी सूरह जो आपको याद हो वो पढ़ें। उसके बाद फिर से अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद वापस 3 मरतबा सुब्हाना रब्बियल अज़ीम पढ़ें। उसके बाद वापस आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं और दोबारा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में वापस 3 मरतबा सुब्हाना रब्बियल आला पढ़ें। फिर वापस अल्लाहु अकबर कहते हुए दोबारा सजदे में सुब्हाना रब्बियल आला पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे पैर के पंजों के बल बैठ जाएं। ध्यान रहे आप जब बैठें तो सीधे पैर के अंगूठे के बल पर 5 उंगलियां समेत बैठें। उल्टा पैर आप ज़मीन पर टिका सकते हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो इस तरह बैठने में या अंगूठा हिल जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जानबूझकर अंगूठा हिलाना या दोनों पैर ज़मीन पर टिकाकर बैठना गलत है। फिर आप अतहियात पढ़ें। अतहियात पढ़ने के दौरान आपको अशहदु अल्ला अल्फाज आते ही शहादत की उंगली को उठाना है। फिर आप अल्लाहु अकबर बोलते हुए तीसरी रकात के लिए फिर से खड़े हो जाएं। जैसे आपने ये 2 रकात पढ़ी उसी तरह आपको 4 सुन्नत की आखिरी 2 और रकात पढ़नी है। बस आखिर की 2 रकात में अतहियात के बाद दरूद इब्राहीम 1 बार और दुआ ए मसूरा 1 बार पढ़ना है। उसके बाद सलाम फेरना है। इस तरह आपकी 4 रकात नमाज सुन्नत हो जाएगी। 4 रकात नमाज फ़र्ज का तरीका। दोस्तों, जैसे आपने सुन्नत नमाज पढ़ी बस वैसे ही आपको फ़र्ज नमाज पढ़ना है, क्योंकि दोनों में 4 रकात ही हैं। बस 4 फ़र्ज नमाज में कुछ बदलाव हैं। इसकी नीयत भी सुन्नत की तरह है।
صرف آپ کو 4 سنت کی جگہ 4 فرض بولنا ہے، اور جب آپ پہلی 2 رکعت فرض پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ جیسے قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھنا ہے، آپ کو سیدھے رکوع میں جانا ہے، اور جو باقی کا طریقہ ہے وہی اسی نماز میں بھی کرنا ہے۔ بس ایسے آپ کی 4 رکعت فرض نماز بھی ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آج آپ نے عصر کی نماز کو بھی اچھی طرح سے پڑھنا سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ نماز کا طریقہ پڑھنے کے بعد کوئی دقت نہیں آئے گی۔ دوستو، ہمارے چینل دین تعلیم کو سبسکرائب کریں، اور اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ایسے ہی دینی تعلیم سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغرب کی نماز کا وقت اور پڑھنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مغرب کی نماز کا وقت اور پڑھنے کا طریقہ بتائیں، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، ان سبھی کو پابندیوں سے پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ 5 میں سے کوئی ایک نماز کو پڑھ لیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ ساری نمازیں وقت پر پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں اور اپنی آخرت کو سدھار سکیں۔ مغرب کی نماز کا وقت۔ ویسے تو آج کل ہمارے علاقوں میں مسجد سے اذان کی آواز آ جاتی ہے، جس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم کہیں ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، نہ ہی اذان کی آواز کی گنجائش رہتی ہے، اس دوران ہمیں مغرب کی نماز کا وقت معلوم نہیں چل پاتا، تب ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر مغرب کا صحیح وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبتے وقت جب آسمان میں سفید روشنی دکھائی دیتی ہے تب تک رہتا ہے۔ جب یہ سفید روشنی دکھنا بند ہو جاتی ہے تب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب سورج ڈوبنے کا وقت جو ہلکا اندھیرا رہتا ہے تب آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پورا اندھیرا ہونے پر اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت 1 گھنٹے تک رہتا ہے، لہٰذا آپ کوشش کریے کہ اس 1 گھنٹے میں آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عشاء کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کوشش کریے کہ پورا اندھیرا ہونے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ اندھیرا ہونے کے بعد پھر آپ کو اس کی قضا نماز پڑھنی پڑے گی۔ مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ آئیے جانیے۔ مغرب کی نماز میں کل 7 رکعتیں ہوتی ہیں، جو ہم پچھلے بلاگ میں بھی بتا چکے ہیں۔ پچھلا بلاگ پڑھنے کے لیے کلک کریں۔ کل 7 رکعتیں جو اس طرح ہیں: 3 فرض، 2 سنت
اور 2 نفل۔ اگر آپ یہ نماز پڑھنے مسجد جا رہے ہیں تو اذان ہوتی ہی جلدی سے مسجد پہنچ جائیں، کیونکہ اس نماز میں اذان کے بعد وقت بہت کم ملتا ہے۔ اگر مسجد آپ کے گھر سے تھوڑا دور ہے تو ہو سکتا ہے جب آپ مسجد پہنچیں اس وقت نماز شروع ہو جائے اور آپ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکیں۔ اس لیے بہتر ہے اگر مسجد گھر سے دور ہے تو گھر پر ہی نماز ادا کر لیں۔ اگر گھر پر ہی پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کا طریقہ: 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آئیے جانیے، سب سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے بول سکتے ہیں۔ گھر پر پڑھ رہے ہیں تو یہ لائن بولنے کی ضرورت نہیں۔ وقت مغرب کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں اور سورہ ثنا پڑھیں جو اس طرح ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور پھر سے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد۔ اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ اشہد اللہ الفاظ آتے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد کوئی سورت آپ کو نہیں پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ
سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر واپس اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیم 1 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دعائے مسورہ پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف پھر الٹے ہاتھ کی طرف سلام پھیر کر نماز کو پوری کریں۔ اس طرح آپ کی 3 رکعت نماز فرض ہو گئی۔ 2 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت مغرب کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھ لیں اور سورہ ثنا پڑھیں، جو اس طرح ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور جو آپ کو یاد ہو۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے، پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور پھر سے الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی دوسرے سورے جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بل پر 5 انگلیاں سمیت بیٹھیں۔ الٹا پیر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد اللہ الفاظ آتے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔
अत्तहियात पढ़ने के बाद आप दरूद इब्राहिम एक मरतबा पढ़ें। इसके बाद आप दुआएं मसूरा पढ़ें। ये दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर लें, जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, पहले सीधे हाथ की तरफ फिर उल्टे हाथ की तरफ सलाम फेर लें और नमाज को पूरी करें। इस तरह आपकी 2 रकात नमाज सुन्नत हो गई। 2 रकात नमाज नफल पढ़ने का तरीका। इस नमाज में सिर्फ आपको नियत में कुछ बदलाव करना है, बाकी जैसे आपने 2 रकात सुन्नत पढ़ी हैं वैसे ही 2 रकात नफल पढ़ना है। 2 रकात नमाज नफल पढ़ नमाज की नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मगरिब का मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कानों तक ले जाएं। फिर दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लें और सूरह सना पढ़ें। बाकी जो तरीका ऊपर बताया है वही तरीका इस नमाज का ही है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप हमारे दीनी तालीम चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक और शेयर करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईशा की नमाज़ पढ़ने का तरीका। दोस्तों, आज हम ईशा की नमाज़ पढ़ने का तरीका आपको बताएंगे। यह नमाज दिन की 5 नमाजों में सबसे लंबी नमाज है। चलिए आपको बताते हैं कि ईशा की नमाज का वक्त कौन सा होता है, इस नमाज में कितनी रकातें होती हैं और इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है। ईशा की नमाज का वक्त। ईशा की नमाज का वक्त रात को करीब 8 बजे से 9 बजे तक रहता है। गर्मी में यही वक्त रहता है और सर्दी में यह वक्त थोड़ा जल्दी रहता है। इस वक्त के बीच में मस्जिद में अजान हो जाती है और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए 15 मिनट का वक्त मिलता है। मतलब अजान के 15 मिनट के अंदर आप मस्जिद पहुंच जाएं और नमाज अदा कर लें, नहीं तो आपकी नमाज छूट जाएगी। फिर आपको घर पर नमाज अदा करनी होगी। अगर आप घर पर ईशा की नमाज अदा कर रहे हैं तो इस नमाज का वक्त वही करीब 8 बजे से तहज्जुद की नमाज से पहले तक रहता है। मतलब रात को करीब 11 बजे से पहले तक, यानी आप रात 8 बजे से 11 बजे तक घर पर ईशा की नमाज अदा कर सकते हैं। ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, आइए जानिए। ईशा की नमाज में कुल 17 रकातें होती हैं, जो इस तरह हैं: 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल, 3 रकात वित्र वाजिब और 2 रकात नफल। ये 17 रकातें हैं। ईशा की नमाज को पढ़ने का तरीका। सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करें। नमाज से पहले नियत करें, जो इस तरह है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईशा का मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कानों तक ले जाएं। फिर दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लें।
نیت کے بعد یہ پڑھیں۔ نیت کے بعد سورہ ثنا پڑھنا ہے، جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھیں، جیسے قل واللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع میں کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور پھر سے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد کوئی دوسرے سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع میں کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے پیر کے پنجوں کے بل پر بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بل پر 5 انگلیاں سمیت بیٹھیں۔ الٹا پیر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد اللہ الفاظ آتے ہوئے شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے آپ نے یہ 2 رکعت پڑھی اسی طرح آپ کو 4 سنت کی آخری 2 اور رکعت پڑھنی ہے۔ بس آخر کی 2 رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم 1 بار اور دعائے مسورہ 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز سنت ہو جائے گی۔ رکعت فرض نماز کا طریقہ: جیسے آپ نے سنت نماز پڑھی بس ویسے ہی آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں میں 4 رکعت ہی ہیں۔ بس فرض نماز میں تھوڑے سے بدلاؤ ہیں جو اس طرح ہیں۔ پہلا کہ اس میں آپ کو نیت میں 4 سنت کی جگہ 4 فرض بولنا ہے۔ دوسرا، اگر آپ مسجد میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت میں پیچھے اس امام کے بول سکتے ہیں، کیونکہ مسجد میں فرض نماز امام کے پیچھے ہوتی ہے، امام ہی فرض نماز کو پڑھواتے ہیں۔ تیسرا، جب آپ پہلی 2 رکعت فرض پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ جیسے قل واللہ یا قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھنا ہے۔
آپ کو سیدھے رکوع میں جانا ہے اور جو باقی کا طریقہ ہے وہی اس نماز میں بھی کرنا ہے۔ بس ایسے آپ کی 4 فرض نماز بھی ہو جائیں گی۔ 2 رکعت نماز سنت کا طریقہ۔ جیسے آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھی، اسی طرح اب 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے۔ بس اس میں یہ فرق ہے کہ پہلے آپ نے 4 سنت پڑھی، اب صرف 2 سنت پڑھنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو نیت میں 2 رکعت نماز سنت بولنا ہے اور 4 کی جگہ 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، یعنی دوسری رکعت میں اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے مسورہ پڑھ کر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل کا طریقہ۔ جیسے آپ نے 2 رکعت نماز سنت پڑھی، بس ایسے ہی 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ بس نیت میں آپ کو 2 رکعت نماز نفل بولنا ہے، اس طرح آپ کی نفل نماز بھی ہو جائے گی۔ 3 رکعت وتر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ وتر کی نماز میں 3 رکعت ہوتی ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی آسان ہے۔ جیسے آپ نے 2 رکعت سنت نماز پڑھی، ویسے ہی آپ کو اس نماز کی 2 رکعت سنت کی طرح ہی پڑھنی ہے۔ بس آخر رکعت کا طریقہ تھوڑا الگ ہے، جسے ہم تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ وتر کی نماز کی نیت۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت عشاء کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، جو اس طرح ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے، پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں۔ اس میں آپ کو سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد بیٹھ جانا ہے اور اتحیات پڑھنا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد اللہ الفاظ آتے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں نہ جا کر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر واپس ہاتھ باندھنا ہے، پھر دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہی رکوع میں جا کر باقی کی نماز پرکریا پوری کریں۔
جیسا ہم نے پہلے کی 2 رکعت میں بتایا ہے۔ اس طرح آپ کو وتر کی نماز بھی ہو جائے گی۔ آخر میں آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ جیسا ہم نے اوپر نماز نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا، بس ویسے ہی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر عشاء کی نماز پوری کریں۔ اسی طرح آپ کی عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج عشاء کی نماز کو پڑھنے کا طریقہ معلوم چل گیا۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ ہمارے دینی اسلامک چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔